اب رانا جاوید بھائی تیار ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جی جی، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام آغا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا بھائی صاحب آپ نے؟ میں نے لاہور سے کال کیا ہے، پاک سے۔ اچھا، اللہ آپ کو سلامتی پہلے عزت دے۔ کیا حکم ہے رانا صاحب؟ پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے، آپ کو اچھا، اللہ سلامت رکھے۔ بڑا تھینک یو دعا سر، گو ہوں آپ کے لیے۔ میں آپ کا خادم اور ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت جو میرے کام سے فراغت میں جو ملتا ہے ٹائم، ہوں، وہ تقریباً 8-10 گھنٹے آپ کو سنتا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تو بہت بہت فین ہوں آپ کا۔ تھینک یو سر۔ اچھا، گزارش میں بہت میں انٹرنیٹ ہوتا ہوں، مجبوری میں فارغ ہی 12 بجے کے بعد ہوتا ہوں، ہوں، تو اس لیے میں کافی لیٹ آپ سے رابطے میں آتا ہوں۔ میری جی سر۔ گزارش کہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ نصرت لینے کا پراپر طریقہ کیا ہے؟ کوئی کچھ بتاتا ہے یہ پڑھو، کوئی کچھ ہے یہ پڑھو، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، مولا کائنات علیہ السلام سے پراپر کوئی طریقہ کار کیا ہے؟ ناد تو علی شریف اہل بھی بیت، پڑھنی ہوتی ہے، وہ تو میں ہاں، پڑھتا ہی ہوں۔ تو پراپر طریقہ جو ہے نا، اہل بیت علیہ الصلوۃ جی والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کرنا ہے، یا خود اہل بیت علیہ السلام سے کس طرح خطاب کرنا ہے، انہوں نے یہ آداب اپنے شیعوں کو جی بتکرار بکرات بتائی ہے، اور یہ ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ وہ جی الحمدللہ یہ کتابیں جو ہیں، عبادت کی جو کتابیں ہیں، یہ اردو زبان میں بکثرت ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اگر ایک کتاب اس کا نام ہے مفاتیح الجنان، اگر آپ اس کو حاصل کر لیں تو اس میں بہت ساری آپ کو اس طرح مل جائیں گی کہ آپ اللہ سے کس طرح دعا کریں، اہل بیت علیہ السلام نے کن جی دعاؤں کو حکم دیا ہے کہ یہ پڑھیں، جن کا ان کا بڑا ثواب ہے، ان کا بڑا بڑا ان کی تاکید ہے، اور خود پھر اہل بیت علیہ السلام کو کس طرح ان کو دور سے آپ زیارت کریں، ان کو سلام کریں، اپنے امام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، اور ایک امام کو۔ تو یہ کثرت کے ساتھ ہے، دعائیں بھی بہت ہیں صلاح۔ الحمدللہ۔ شیعہ مذہب ایک ایسی مذہب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ہر طرح سے غنی اور ہر طرح سے ان کو رچ بنا دیا ہے، بالخصوص عبادات کے معاملوں میں، دعاؤں اور اذکار کے معاملے میں۔ ہمارے پاس جو معثور یعنی مروی، جو روایت شدہ ہیں، یعنی انسان اپنے سے روایت ذکر بنا دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نا۔ ابھی میں بیٹھ کے کوئی دعا لکھ دوں، جی اس کی کوئی ویلیو تو ہے نہیں بھائی، جی یہ جی، میری تخلیق ہے، ہاں، لیکن ویلیو تو وہ ہے جو اللہ بالکل کی جانب بالکل۔ سے ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ وہ کس طرح اللہ کے سے مناجات کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کس طرح حکم دیا ہے کہ میرے امتی کس طرح اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، اللہ تعالیٰ کو کس طرح گڑ گڑا کے آپ اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی مغفرت کریں، اپنے آبا کی گناہوں کی مغفرت کریں، اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ تو یہ احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ، اور یہ دعائیں بہت خوبصورت ہیں، یعنی جی انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہیں۔ ایسی دعائیں ہیں کہ انسان کو بالکل چینج کر لیتا ہے۔ ایک گناہ گار، بے شک۔ ایک 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 غافل انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام نے بے بتایا شک۔ شیعوں کو کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کس طرح خطاب کریں۔ دیکھ ابھی جو شیعہ خطاب کرتے ہیں نا، جل جلالہ فلان فلان، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جی آپ جا کے امیر المومنین علیہ السلام کو کہہ دیں جل جلالہ، یہ کسی روایت میں نہیں ہے۔ امیر جی المومنین علیہ السلام کے القاب ہیں، ان کے خطاب کرنے کا طریقہ کار ان بہت ساری زیارتوں میں موجود ہے۔ ان کو آپ کس طرح سے خطاب کریں، کس طرح ان کو پکاریں، کس طرح ان کی زیارت کریں، کس طرح ان سے مدد نصرت طلب کریں۔ تو میں آپ کو یہی توصیہ کرتا ہوں کہ میرے عزیز میرے بھائی، آپ دیکھیں نا، کتاب مفاتیح کھولیں، اس کے فہرست کو پہلے دیکھیں، اس کے فہرست میں آپ کو بہت ساری کون سی چیز کہاں پر ہے وہ نظر آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ آشنا ہو جائیں گے ان کے متون سے، اس کے محتوا سے، تو آپ کے پاس بہت مواد آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا حضور، دوبارہ ذرا نام بتا دیجئے گا اس کتاب کا۔ مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان، ٹھیک جی جی ٹھیک۔ جی، یہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ شیخ عباس قمی کے، میں لکھ دیتا ہوں یہ۔ ویسے دعا کی کتابیں بہت ہیں، جی جی پاپولر یہی ہے شیعوں میں۔ دیکھ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر کے لیے، یہ مفاتیح الجنان، یہ جی جی، سمجھ آ گئی۔ جی اچھا، سر، ایک سوال ہے، جی سر بولیں۔ وہ یہ ہے
پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا میں نے ایسے ہی ڈاکٹر اسرار وہ اس میں تھے، وہ بول رہا تھا کہ غزوہ احد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زخم چہرے مبارک پہ لگا، تو جو حضور نے خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں بھی اس چہرے میں، اس پہ ہڈی میں جو ہے نا وہ گھس گئی. تو ایک صحابی نے، اور حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں وہ جو تھی وہ پکڑ کے تو کھینچنے کی کوشش کی تو اس کے دانت نکل گئے، تو پھر بڑی مشکل سے اس کو نکالا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک سے کافی خون کا فوارہ نکلا ہے جی. اچھا اور آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک راوی ہے. تو فوراً قرآن کی آیت آ گئی کہ آپ نہیں اس چیز کے مکلف، یہ ہم ہیں، اس کی توبہ قبول کر لیں یا اس کو عذاب دے دیں. تو از اٹ پاسبل؟ میں تو یہ تسلیم نہیں کر رہا، میرا ذہن نہیں مان رہا کہ ایسی بات، اتنی تکلیف میں اگر کوئی بات، تو یہ اس قسم کا جملہ یا نکلا ہے زبان اقدس سے، یا تو اللہ رب تو العزت نے کوئی اس طرح کی سرزنش نعوذ باللہ کوئی کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عہد کے جی کے متعلق ایک منٹ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہمیں کہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں جن میں ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش نہیں ہے. قرآن کا اپنا اسلوب ہے کہ یا کہانی وسمع یا جارہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرا سن لے. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب نہیں ہے، اس کے مخاطب اور لوگ ہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو کتاب دکھا دوں، یہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے. اس میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 630 میں یہ حدیث شروع ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نزل القرآن بِإِيَّاكَ عَنِي وَاسْمَعْ يَا جَارَ، قرآن کا نزول اسی اصول کے تحت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں تاکہ دوسرے سن لیں. معناه ما عاتب الله عز وجل به على نبي صلى الله عليه وآله فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی ہے، ڈانٹا ہے، وہ پیغمبر کی کتاب نہیں ہے، وہ اس آیت کی طرح ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَعَنَا بِذَلِكَ غَيْرِ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بناتے تو آپ کفار پہ اعتماد کرتے، کفار سے دوستی کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم تھے، وہ کبھی ان کے قدم ٹکمکائے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے مراد اور لوگ ہیں کہ اگر وہ صحابہ وغیرہ جو کمزور ایمان ہے، بھئی اگر ان کو ثابت قدم نہ بناتے تو وہ کفار سے دوستی کرتے، مشرکین کے ساتھ مل جاتے. مراد یہ ہے، مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس سے مراد اور لوگ ہیں. تو اس طرح قرآن مجید میں ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی انہوں کو ڈانٹا نہیں ہے، کبھی ان کو عتاب نہیں فرمایا، کبھی ان کی سرزنش، کیونکہ پیغمبر نے کبھی خطا نہیں کی، کبھی ایک غلط جملہ نہیں بولا اپنی زندگی میں جو اللہ کو مرضی نہ ہو، اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کے رضا اس میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کے جو قرآن مجید میں ہے، مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مثلا قرآن مجید میں تو بہت سخت آیات ہیں. مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید میں کہ بعض آیات میں ہے کہ مثلا شرک تک آ جاتا ہے. مثلا یہ آیت دیکھیں، سورہ مبارکہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے قرآن میں، فَإِن كُنْتَ، اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید میں، لیکن نبی قرآن میں جو شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی قرآن میں شک کرے، جو جبرائیل اس کے پاس آتا ہے پھر بھی شک کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مثلا میں ایک اور قرآن آپ کو خدمت میں عرض کروں، آیا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ مشرکین میں سے نہ بنے، پیغمبر کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کا ایک فرد نہ بنے. تو یہ کیسے پیغمبر وہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی سوچے، کبھی ہم اور آپ گناہ کار مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اور آپ بڑے گناہ کار مسلمان، ہم کو کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم ہندو بن جائیں نا.
ہے بند ابھی ہے کوئی ہاں، کوئی بے ہمارے شک، ذہن میں بے آتا ہے کہ ہم جا کے بتوں کی پوجا کریں مشرکین توبہ، کے ساتھ؟ کبھی نہیں ہوتا. فرمایا نہ، ولا تدعوا مع کبھی اللہ نہیں، الہا کبھی آخر، کسی دوسرے رب کی پرورش نہیں پرستش نہیں کرنا. اور بھائی یہ خطاب دوسروں سے ہے، اس طرح ہو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہو ہی نہیں سکتا. مثلا یہ آیت ہے بے شک، ولا تجعل مع اللہ، سورہ اسراء ہے، آیت نمبر 39 ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، ذلیل خوار ہو کے تجھے جہنم میں ڈال دیں گے. تجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر صلی بے اللہ علیہ شک، وسلم خدا نخواستہ مشرک بن جائیں، پھر اللہ ان کو نستجیر باللہ ذلیل کر کے بھئی وہ ان کو مار مار کے جہنم. استغفر یہ دوسروں کے لیے، ہم اور آپ جیسوں کے لیے، ہم اور آپ بے شک، جیسوں کے بے لیے شک، کہ پیغمبر ظاہر میں پیغمبر سے خطاب ہے، حقیقت میں ہم لوگ مراد مقصود ہیں. تو اس طرح کے قرآن میں آیات بڑے سخت آیات ہیں. بھلے اوکے میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ آپ کو عزت دے. ایک جی سر. آخری ایک بات اور جی جی آپ جی سے جی کرنا تھی کہ جی جمعہ کی نماز جو ہے ہوں وہ ہمارے اہل تشیع میں تو لاہور میں کوئی ایک آدھ جگہ ہے دور دراز، تو ہوں. اس کو کیا کریں، کہاں پڑے؟ دیکھیں اگر آپ جمعے کی وہاں نماز جانا ممکن نہیں ہے جانا. اگر نہ پڑھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر نہ پڑھیں بالخصوص یہ تو کہ آپ سے ظہرین دور پڑھ لیں. ہیں. ہاں ظہرین بالکل پڑھیں، کوئی گناہ نہیں اس میں. اوکے. ٹھیک، بہت شکریہ ہاں اللہ آپ کو آغا عزت دے. صاحب، تھینک یو اللہ سر. آپ کو سلام. اللہ آپ کو سلامتی دے، عزت دے. تھینک یو میرے بھائی.